السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج اس محفل میں شریک ہوا۔ سامعین، آپ نے ابھی تک فضیلت الشیخ احمد حسین فیضی صاحب سے دیسی لہجے میں مدنی باتیں سنی اور سیکھی۔ اسی طرح سے شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا ایمان افروز خطاب توحید کے موضوع پر آپ نے سماعت فرمایا۔ شاعر نے کہا ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے بات کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پہ، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پہ، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ حاضرین، میں اپنی مختصر سی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کا چبوترا ہے، وہاں صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی اس جماعت میں ایک نمایاں فرد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ میں پیٹ کے بل زمین پر پڑا رہتا تھا، یہ کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کا عالم یہ ہوا کہ میں راستے میں کھڑا ہو گیا، سوچا شاید کوئی گزرنے والا گزرے اور اس کو میرے حال پر ترس آ جائے اور وہ کھانے کے لیے کچھ روٹی دے دے۔ کہتے ہیں کہ میں راستے میں کھڑا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، اور مقصد اس آیت کی تفسیر پوچھنا نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ شاید ان کو میرے حال پر ترس آئے اور مجھے کھانے کے لیے وہ دعوت دے دیں۔ لیکن کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بتائی اور آگے بڑھ گئے۔ کہتے ہیں پھر اگلے راہگیر دکھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی انہوں نے صرف اس نیت سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی کہ شاید یہ بھی مجھے کچھ کھانے کے لیے پیش کر دیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا یہ مقصد نہ سمجھا اور آیت کی تفسیر بتا کر کے آگے بڑھ گئے۔ لیکن سب سے بڑے ماہر نفسیات سیدنا و مولانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا اور مسکرا کر کے کہا ابو ہریرہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا ابو ہریرہ آ جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بھوک کو محسوس کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کہیں سے دودھ تحفے میں آیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ ایک پیالہ دودھ کا کسی نے ہدیہ کیا ہے، ایسا ہے جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ میری دلی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کم از کم ایک گھونٹ مجھے پلا دیتے کہ میرے اندر اتنی سکت ہو جاتی کہ میں صحیح ڈھنگ سے جا کے صفہ والوں کو بلا لاتا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو محبت رسول کی دلیل ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدٌّ، کہ نبی صلی اللہ رب العالمین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ایک مسلمان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس کے اوپر فرض ہے کہ اگر اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں، مسلمانوں کی حالت خراب ہے، اس لیے اس حکم پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ آپ سوچئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا، صفہ والوں کو گئے بلانے اور بلا کر کے لایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو کہا کہ سب کو پلا دو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پلایا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی کہا جی بھر کے پیو، اور کئی بار کہا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بلبلا رہے ہیں، لیکن صفہ کا وہ مدرسہ نہیں چھوڑا انہوں نے جہاں ان کو علم کی خوراک ملتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ در نہیں چھوڑا انہوں نے جہاں سے وہ علم حاصل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیٹ کی بھوک سے زیادہ علم کی بھوک اہم ہے۔
ہمارے گھر کا بچہ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دوا دے دیجئے، ہمارے بچے کو بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کا بچہ پورا دن گزر گیا، اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، اس نے کوئی دعا نہیں سیکھی، اس نے کسی آیت کی تلاوت نہیں کی، کوئی حدیث نہیں یاد کی؟ کیا آپ کو کوئی فکر ہوئی اس بات کی؟ کیا آپ کو کبھی اس بات کا ٹینشن ہوا کہ آپ کے بچے کو علم کی بھوک کیوں نہیں لگتی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کھانے سے زیادہ انسان کے لیے علم اہم ہے، اس لیے کہ کھانے کی بھوک جو لگتی ہے وہ انسان کو 2 یا 3 وقت لگتی ہے، لیکن علم کی بھوک انسان کو ہر لمحے ہوتی ہے۔ انسان کو اپنا ہر لمحہ علم کے لیے گزارنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا آخری کلام جب اتارنے کا ارادہ فرمایا، آپ اگر گن لیں تو قرآن میں کل 78,000 ورڈز ہیں، یعنی 78,000 الفاظ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ جو منتخب کیا وہ لفظ اقرا کا تھا، یعنی پڑھو، علم حاصل کرو۔ اور پہلی وحی میں صرف ایک بار اقرا نہیں کہا بلکہ 2 بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے وہ پڑھائی پڑھو جس سے خالق کی معرفت حاصل ہو، سب سے پہلے وہ علم حاصل کرو جس سے تمہارے رب کا پتہ مل جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا اقرا وربک الاکرم۔ جب خالق کی معرفت حاصل ہو گئی تو اب مخلوق کی معرفت حاصل کرتے رہو۔ مخلوق کی معرفت کیا ہے؟ سائنس ہے، سمندر کے بارے میں جانیں گے تو اوشینولوجی ہے، زندگی کے بارے میں جانیں گے تو بایولوجی ہے، اسی طرح سے سائنس کے مختلف شعبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا وربک الاکرم، تم پڑھو، تمہارا رب کرم والا ہے، وہ تمہارے لیے علم کی راہیں کھول دے گا، روز نئے نئے فنون تم ایجاد کرو گے، تم غور کرتے رہو گے، دنیا کے سارے فنون تمہارے لیے اپنے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کا مقصد، پہلی وحی کا مقصد۔ لیکن اقبال کے الفاظ میں کہ افسوس کی تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، افسوس کی تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کو سب سے پہلا درس اقرا کا دیا گیا تھا، آج وہی قوم تعلیم میں پیچھے ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی سے کہا جائے کہ کوئی مچھلی ہے اس کو تیرنا نہیں آتا، کوئی پرندہ ہے اس کو اڑنا نہیں آتا، تو آپ کو تعجب ہوگا، لیکن میرے بھائیوں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے کہ کوئی مسلمان ہے اور اس نے علم نہیں حاصل کیا، وہ جاہل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، کہ اے لوگو میں تمہارے لیے باپ جیسا ہوں۔ کیوں باپ جیسا ہوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک باپ جیسی شفقت رکھتے تھے اپنے امت کے لیے، وہیں یہ بھی پتا چلا کہ انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کے درجے پر ہوں، اس لیے کہ اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، غور کرنے کی بات ہے کہ اگر سچ میں کوئی آدمی باپ کہے جانے کا مستحق ہے تو وہ ہے جو بچے کو تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دیتے تو آپ حقیقی معنوں میں باپ نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور یہاں ایک بنیادی غلط فہمی میں دور کر دوں کہ تعلیم کو جو تقسیم کیا گیا ہے مختلف حوالوں سے کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، میرے بھائیوں ایسی کوئی تفریق اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفریق کی ہے میں وہ تفریق بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نفع پہنچانے والا علم چاہتا ہوں، میں نافع علم چاہتا ہوں، وہ علم چاہتا ہوں جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، جس سے مجھے نفع پہنچے۔ مختلف قسم کے علوم بھرے پڑے ہیں، انسان کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس علم سے فائدہ پہنچاتا ہے تو علم نافع ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور دوسری قسم علم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے، جیسے کہ جادو وغیرہ کا علم ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم کی جو تقسیم ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ ایک علم نفع پہنچانے والا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، ایک علم وہ ہے جو نقصان پہنچاتا ہے جیسے جادو ٹونے وغیرہ، اس سے بچنا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے صحابہ اکرام نے علم کو اہمیت دی ہے، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ یاد رکھیں بدر کے میدان میں جب خون کے پیاسے لوگ اکٹھا ہوئے تھے اور
یہ وہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے جو مسلمانوں کو نہیں، پیغمبر اسلام کو نہیں بلکہ اسلام کو مٹانے آئے تھے، یہاں تک کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدت سے احساس تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو جائے گی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، لیکن وہی لوگ جب قید ہو کر کے مدینہ لائے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے خون کے پیاسے قیدیوں کو صرف اس بات پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تم ہمارے مدینہ کے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو، مدینہ کے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو، اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم علم کی اہمیت کو سمجھیں، اس لیے کہ ہمارا اللہ وہ علم کی صفت سے متصف ہے، علیم ہے، علام ہے، علام الغیوب ہے، اور وہ فرشتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کر کے آتا تھا اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا علمہ شدید القویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔